دنیا کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی مالی حالت اچھی ہو، گھریلو حالات سنور جائیں اور اس کی شخصیت میں بھی نکھار آئے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ تبدیلی صرف خواہش کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے محنت، ہمت اور پازیٹیو سوچ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ بعض خواتین ہر وقت اپنے حالات کا رونا روتی رہتی ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتی۔ ہاں، اگر وہ تھوڑی بہت کوشش کر بھی رہی ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ کچھ ایسی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ کچھ محنت کر بھی رہی ہوں تو بھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی برسوں تک ایک ہی طریقے پر چل رہی ہوتی ہے اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ تو چلیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو وہ غلطیاں بتاؤں گی جو خواتین اکثر کرتی ہیں اور ناکامی کا سامنا کرتی ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، منفی سوچ رکھنے والی خواتین۔ بعض خواتین بہت باصلاحیت، محنتی اور اچھے دل کی مالک تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی نیگیٹو سوچ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ وہ ہر صورتحال کا منفی پہلو پہلے دیکھتی ہیں۔ اگر کوئی موقع ملے تو انہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے، اگر کوئی تعریف کر دے تو وہ اسے سچ نہیں مانتی، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فوراً ہمت ہار جاتی ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والی خاتون اکثر اپنے آپ کا کمپیریزن دوسروں سے کرتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر سوچتی ہیں کہ سب لوگ خوش ہیں اور صرف وہی مسائل میں گھری ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے گزر ہی رہا ہوتا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ انسان کی توانائی چھین لیتی ہیں۔ ایسی خواتین اکثر پریشان، بے چین اور ناخوش رہتی ہیں۔ وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتی کیونکہ ان کا ذہن ہر وقت کمزوریوں پر توجہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں کامیابی صرف صلاحیتوں سے نہیں بلکہ سوچ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی خاتون مشکلات میں بھی راستہ تلاش کر لیتی ہے، جبکہ نیگیٹو سوچ رکھنے والی خاتون آسان راستوں میں بھی رکاوٹیں دیکھتی رہتی ہے۔ آپ کی سوچ آپ کی دنیا بناتی ہے، اس لیے اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں۔ نمبر 2، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے والی خواتین۔ بہت سی خواتین اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں مکمل طور پر دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ کوئی اور ان کے مسائل حل کرے گا، کوئی اور ان کی رہنمائی کرے گا اور کوئی اور انہیں کامیابی تک پہنچائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت ان کے اعتماد کو کمزور کر دیتی ہے۔ دوسروں سے مشورہ لینا اچھی بات تو ہے، لیکن اپنی زندگی دوسروں کی رائے کے مطابق گزارنا ایک بالکل مختلف بات ہے۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی منظوری کا منتظر رہتا ہے نا، تو وہ اپنی آواز اور اپنی سوچ کو کھو دیتا ہے۔ جو خواتین ہر وقت دوسروں کے سہارے کی منتظر رہتی ہیں وہ اکثر مایوس بھی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتے۔ جب کوئی ساتھ نہ دے تو وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اس کے برعکس جو خواتین اپنے اندر اعتماد پیدا کرتی ہیں، نئی چیزیں سیکھتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتی ہیں، وہ زندگی کے چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کر پاتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ مدد لینا تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی طاقت کو بھول جانا بالکل بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتی ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو خاتون اپنی طاقت کو پہچان لیتی ہے نا، وہ دوسروں کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے اعتماد سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جدوجہد نہ کرنے والی خواتین۔ زندگی میں ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی قسم کی کوئی جدوجہد ضرور ہوتی ہے، چاہے ایک گھر کو بہترین انداز میں سنبھالنا ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہو یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہو۔ ہر کام میں محنت اور مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے۔ بعض خواتین خواب تو بہت بڑے دیکھتی ہیں، لیکن ان خوابوں کے لیے محنت کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ حالات خود بخود بہتر ہو جائیں، لوگ ان کی قدر خود کرنے لگیں اور کامیابی بغیر کوشش کیے ان کے قدم چومیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑی کامیابی بغیر جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتی۔ تاریخ میں جتنی بھی خواتین کامیاب گزری ہیں، ان کی زندگیوں میں مشکلات ضرور تھیں، لیکن انہوں نے مشکلات کو اپنی منزل کے راستے کی دیوار نہیں بنایا، بلکہ انہیں سیڑھی بنا لیا۔
اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتی ہیں تو چھوٹے قدموں سے آغاز کریں۔ روزانہ کچھ نیا سیکھیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنے مقاصد کے لیے مستقل مزاجی اختیار کریں۔ شروع میں راستہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹی کوشش آپ کو اپنی منزل کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان جاگ کر محنت کرتا ہے۔ جدوجہد کے بغیر کامیابی صرف ایک خواہش بن کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 4، غرور کرنے والی خواتین۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس اچھا مقام۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں کو اپنی محنت کا مکمل نتیجہ سمجھ کر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے نا، تو یہ غرور کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین اپنی بات کو ہمیشہ درست سمجھتی ہیں۔ وہ دوسروں کی رائے سننا بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر کوئی مشورہ دے تو اسے اہمیت نہیں دیتی، اور اگر کوئی ان کی غلطی کی نشاندہی کر دے، انہیں ان کی غلطی بتا دے تو فوراً ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ تعلقات میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ غرور کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف وہی تعریف اور عزت کا حقدار ہے، حالانکہ ایک مضبوط اور سمجھدار شخصیت دوسروں کی کامیابیوں کو بھی سراہتی ہے۔ عزت غرور سے نہیں ملتی، بلکہ اچھے اخلاق، احترام اور عاجزی سے ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو دل سے پسند کریں، تو اپنے اندر انکساری پیدا کریں، کیونکہ بلند مقام وہی پاتا ہے جو اپنے رویے میں نرمی اور عاجزی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غرور انسان کو لوگوں سے دور کرتا ہے، جبکہ عاجزی دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نمبر 5، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے والی خواتین۔ بہت سی خواتین اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتی ہیں۔ وہ ہر کسی کی مدد کرنا چاہتی ہیں، ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتی ہیں اور ہر قیمت پر تنازعات سے بچنا چاہتی ہیں۔ بظاہر یہ ایک اچھی عادت لگتی ہے، لیکن جب یہ عادت حد سے بڑھ جائے تو انسان کی اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنی خود اعتمادی متاثر ہونے لگتی ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کو مکمل طور پر اگنور کر دینا بالکل بھی عقل مندی نہیں۔ بعض خواتین اس خوف میں جیتی ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو نہیں کہا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، انہیں برا سمجھیں گے یا ان سے دور ہو جائیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے خلاف دوسروں کے کام کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت تھکن کا شکار رہتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں اور اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں، جبکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہر وقت ٹائم گزارتی ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا بننا ایک خوبی تو ہے، لیکن اپنی خوشی اور سکون کی قیمت پر ہر کسی کو خوش کرنا کوئی خوبی نہیں۔ مضبوط خواتین وہ ہوتی ہیں جو دوسروں کی مدد بھی کرتی ہیں اور اپنی عزت نفس اور حدود کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے میں مصروف رہیں گی تو ایک دن آپ خود کو خوش کرنا بھول جائیں گی۔ نمبر 6، حسد کرنے والی خواتین۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر بے چین کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والی خاتون اکثر اپنی زندگی کی نعمتوں پر توجہ کی بجائے دوسروں کی کامیابیوں کو گننے لگتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اس کے پاس یہ سب کیوں ہے، لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں، اسے یہ کامیابی کیسے مل گئی۔ ایسے سوالات آہستہ آہستہ دل میں ناراضگی پیدا کر دیتے ہیں، بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں اور منفی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حسد سب سے پہلے حسد کرنے والے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والا اپنی ہی خوشی کھو دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حسد انسان کو اپنی ترقی سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور مواقع پر توجہ دینا بالکل بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو خواتین دوسروں کی کامیابیوں سے سبق سیکھتی ہیں نا، وہ خود بھی آگے بڑھتی ہیں۔ وہ حسد کرنے کی بجائے حوصلہ کرتی ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کے دل میں حسد کا احساس پیدا ہو تو فوراً اپنی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی صحت، صلاحیتوں اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر غور کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ شکر گزاری حسد کے زہر کو کمزور کر دیتی ہے۔ حسد نہ تو کسی کی نعمت کم کرتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہے، یہ صرف دل کا سکون چھینتا ہے اور انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ یاد رکھیں، حسد دوسروں کی خوشیوں کو نہیں جلاتا، بلکہ سب سے پہلے اپنے دل کے سکون کو جلاتا ہے، جبکہ شکر گزاری دل کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جن خواتین میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتی۔
تو فرینڈز آپ بھی اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا یہ غلطیاں ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ایک غلطی بھی موجود ہے تو اس کو ختم کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اور ایک خوشحال زندگی گزاریں اور ایک کامیابی والی زندگی گزاریں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ان غلطیوں سے پاک کر کے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دیں، آمین ثم آمین۔ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، ایک اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔